K2 کا ڈیتھ زون کیا ہے اور کوہ پیما وہاں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں، اور اس ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا؟ السلام علیکم، میں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریئلٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے ایورسٹ فلم کا وہ منظر تو دیکھا ہوگا جس میں نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک ہذیانی خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج سے 6 سال قبل مجھے سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ اینڈی نے ایسا کام کیوں کیا۔ تب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہیرس ہائپوکسیا کا شکار تھے اور اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کے سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا رابطہ جمعہ کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے منقطع ہوا اور سنیچر کی شب 2 روز کے تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں کامیابی نہ مل سکی۔ کامیابی نہ ملنے کے بعد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ نے کہا کہ اب اس کارروائی کو ان کے والد کی لاش کی تلاش کے آپریشن میں تبدیل کر کے جاری رکھنا چاہیے۔ اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے آغاز سے ہی پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیما سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ 8000 میٹر کی بلندی پر انتہائی سرد موسم میں ان 3 کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کا کتنا امکان باقی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ یونیورس آف ریئلٹی کے معزز ناظرین و سامعین، طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکشن گائیڈ ہائی الٹیچیوڈ ایکلیمیٹائزیشن اینڈ ایلنس کے مصنف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکلیمیٹائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محقق سوا پینل پارکر، جو کہ انڈیا میں ریاست گجرات کے JMERS میڈیکل کالج سے منسلک ہیں، نے اس حوالے سے خاص جامع تحقیق کی ہے۔ اپنی تحقیق کے مقالے میں وہ لکھتے ہیں کہ کئی کوہ پیما ہائی الٹیچیوڈ پلمونری ایڈیما یا ہائی الٹیچیوڈ سیریبرل ایڈیما کا شکار ہو جاتے ہیں، جو زیادہ تر اموات کی وجہ بنتا ہے۔ ہائپوکسیا کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور وہ ہائی الٹیچیوڈ سیریبرل ایڈیما اور ہائی الٹیچیوڈ پلمونری ایڈیما کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیما کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب ہذیانی خیالات آتے ہیں اور وہ پھر وہی کرتے ہیں جو ایورسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ یونیورس آف ریئلٹی کے معزز ناظرین و سامعین، سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہو جاتا ہے اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ
نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ کی گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں الٹیٹیوڈ سکنس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوہ پیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فروسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل کے حوالے سے کی گئی تحقیق کے مصنف پروفیسر ہربرٹ این ہیلٹگرین کے مطابق یہاں تک چڑھنے والوں کو پیما سیریبرل ایڈیما، ریٹینا ہیمریج، شدید سردی، متلی، بدنظمی، ہیلوسینیشن یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اس لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کو پیما سوتے نہیں ہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں چوٹی سر کر کے ڈیتھ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوہ پیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کوہ پیماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیتھ زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں۔ کیا آج تک کسی کوہ پیما نے ڈیتھ زون میں 20 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے؟ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوہ پیما کے 8000 میٹر سے اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گلیجین شرپا کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیتھ زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، ان کا جواب تھا، میں K2 پر خوش قسمت تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں خوش قسمت تھا۔ یہ تو تھا K2 کے ڈیتھ زون کا حال۔ اگر K2 کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو اس حوالے سے ہمیں کامنٹ کیجئے تاکہ ہم اس پر ایک تفصیلاً ویڈیو آپ کو بنا کر دیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔